أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ارشاد ہوگا کم لبثتم کتنا عرصہ تم رہے فی الارض زمین میں عدد سنین سالوں کے حساب سے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے مقصد حیات کو پہچانا نہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی ہے، کفر، ظلم اور دہریت کے اوپر منافقت اور شرک اور گناہوں کے اوپر جن کی زندگی گزری، ان کو جب آخرت کے اندر نامہ اعمال بایات کے اندر دے دیا جائے گا، جب ناکامی کا پروانہ ان کو تھمایا جائے گا، جب کافروں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کا خطاب ہوگا اہل جہنم سے، اور اللہ رب العالمین جہنمیوں سے ایک بات یہ بھی پوچھے گا۔ یہ کون سی بات جو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا؟ وہ بات یہ ہے کہ اے جہنمیوں، ذرا اس بات کا جواب تو دے دو کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہے ہو، کتنے سال گزار کر کے آئے ہو۔ اب کوئی جہنمی تو ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر مثلاً 15 سال گزارے، اور کسی نے ہو سکتا ہے 20 سال گزارے، کسی نے ممکن ہے 40 سال گزارے۔ ہماری جو امت ہے اس کی اوسط عمر تقریباً 63 سال کے لگ بھگ ہے۔ اکثر لوگ 60 اور 100 کے بیچ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس امت کے لوگ، لیکن اس امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی امتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے لوگوں کی اوسط عمریں 100 سے زائد ہوا کرتی تھیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ تو اب دنیا کے اندر کوئی کتنے عرصہ رہا، کوئی اتنا عرصہ رہا۔ تو اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اے جہنمیوں، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ دنیا میں کتنے سال زندگی گزار کر کے آئے، کتنا عرصہ زندگی گزار کر کے آئے، 100 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، کتنی عمر گزار کر کے آئے۔ اب یہ جہنمی کیا جواب دیتے، ذرا غور کیجیے جہنمیوں کے جواب کے اوپر۔ یہ جہنمی جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ اللہ دنیا کے اندر ہم ایک دن رہے ہیں، یا ایک دن بھی پورا نہیں، ایک پورے دن کا کچھ حصہ۔ یہ ان کا جواب ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے مزید یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ بات اگر اے اللہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ایک دن، تو یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں فصل العادین، جو شمار کرنے والے ہیں، جن کو اچھی گنتی آتی ہے، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی یہی جواب دے دیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ عادین سے مراد فرشتے ہیں، کہ اے اللہ آپ فرشتوں سے پوچھ لیجئے جنہوں نے ہماری نیکیوں اور گناہوں کو شمار کیا ہے، تو ہماری زندگی کو بھی انہوں نے شمار کیا ہوگا۔ تو ایک آدمی جس نے اچھے ایام گزارے ہیں، جب دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر سختی کے ایام آ جاتے ہیں، تو گزشتہ عرصہ اس کو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے خواب کی طرح گزر گیا ہے۔ تو چونکہ جہنم میں سختی میں ہوں گے، اور وہ سختی تو ایسی سختی جس طرح ایک آدمی کی انگلی دکھ رہی ہو تو اس کا سر درد شروع ہو جائے، تو یہ والا دکھ بھول جاتا ہے، سر کا درد اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ اور اگر سر کا درد ہو رہا ہے، شدت کے ساتھ بخار جو، تو سر دردی بھول جاتی ہے، وہ بخار کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنم کی سختیاں دیکھیں گے، تو دنیا کے اندر اگر کسی قدر کسی ایام میں سختیاں بھی آئیں تو وہ بھی ان کو ایسے محسوس ہوگا وہ تو جو بہت جلدی گزر گئے، ایک دن تھا بس دنیا کے اندر، ایک دن ہم گزار کر کے آئے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین ان کی اس بات کا کیا جواب دے گا؟ جو جہنمی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم تو صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا الا بسم، نہیں رہے تم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہے کہ تم دنیا کے اندر بہت تھوڑا رہے ہو۔ لو کاش انکم کنتم تعلمون،
تم جان لیتے۔ یہ جس وقت تمہارے پاس آتے تھے، اللہ کے رسول تمہارے پاس آتے تھے اور تم کو یہ بات بتلاتے تھے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، آج حیات ہو تو کل تم مر سکتے ہو، اور بالخصوص آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی، اس وقت تو تم اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ کاش یہ بات جو تم جہنم کے اندر سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر ہم بہت تھوڑا رہے ہیں، یہ دنیا میں سمجھ جاتے۔ انبیاء تو تم کو کہتے ہیں تم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، اور یہ تھوڑا وقت کتنا ہے؟ یہ کل بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر مثلا ہمارا وقت بھی تھوڑا ہے۔ کس طرح تھوڑا ہے کہ شریعت نے یہ بات بتلا دی ہے کہ آج حیات میں ہے تو کل موت میں ہو سکتی ہے، تو تھوڑا ہو گیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے کہ دنیا کی زندگی 100 سال بھی ہو، 200 سال بھی ہو، 300 سال بھی، آخر ختم ہو جائے گی، تو جو ختم ہو جانے والی چیز ہے وہ تھوڑی ہے، زیادہ بھی ہو تو تھوڑی ہے، اور جو آخرت ہے وہ ختم ہونے والی نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ کاش وہ باتیں کہ جو انسان کو عالم نصب کے وقت معلوم ہو جائیں گی، محشر کے میدان کے اندر معلوم ہو جائیں گی اور تسلیم کرنا شروع کر دے گا، وہ اگر اس دنیا کے اندر ہی انبیاء کی جو باتیں وہاں پر اس کو سچ معلوم ہو جائیں گی، دنیا کے اندر ہی اس کو معلوم ہو جائیں سچ کے واقعی حقیقت ہے، اور ان کو تسلیم کر لے تو زندگی کی اصلاح بھی ہو کر کے رہ جائے گی اور آخرت کے بہت بڑے پچھتاوے سے بھی بچ جائے گا۔ مثلا آخرت کے اندر ایک بات لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جہنم میں جانے کی وجہ انبیاء کی دعوت کا انکار کرنا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ تو کاش یہ بات لوگوں کو دنیا کے اندر معلوم ہو جائے اور اللہ کی آیات کو تسلیم کر لیں، اللہ کے انبیاء کے اوپر ایمان لیں، تو محشر کے میدان کے اندر اس بات کے اوپر فخر کر رہیں گے کہ شکر ہے دنیا کے اندر ہم نے اللہ کی تعلیمات کو سنا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا، عمل کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے آج ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو کاش جو باتیں لوگوں کو وہاں سمجھ آ جائیں گی وہ دنیا کے اندر ہی سمجھ آ جائیں، یہاں سمجھ آ جانے کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرنے کی، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم آخرت کے اندر پشیمان نہ ہوں بلکہ وہاں پر سرخرو اور خوش ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال ارشاد ہوگا کم لبستم، تم کتنا عرصہ رہے ہو، فی الارض زمین کے اندر، دنیا کے اندر، عدد سنین سالوں کے حساب سے۔ قالو یہ کہیں گے لبسنا یومن، ہم رہے ہیں دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، پس پوچھ لیجیے شمار کرنے والوں سے۔ قال ارشاد ہوگا ان لبستم، نہیں رہے ہو تم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، لو کاش انکم کنتم تعلمون، تم جان لیتے اس حقیقت کو پہلے دنیا ہی میں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔